معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا 9292 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک مزدور کی 3 انوکھی شرائط پر مشتمل دل دہلا دینے والی داستان سناتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے گھر کے کسی کام کے سلسلہ میں ایک مزدور کی تلاش تھی، اور اسی تلاش میں جب میں بازار کو نکلا تو وہاں چوراہے پر کافی سارے مزدور اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو دیکھا جو نوجوان بھی تھا اور بالکل الگ تھلگ ہاتھ میں تھیلا لیے وہ موجود تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی مزدور کے پاس چلا گیا اور اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ اس سلسلہ میں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری 3 شرائط ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ مجھے آپ مزدوری اور اجرت پوری دیں گے۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ جتنی میری ہمت اور استطاعت ہے اس کے مطابق کام لیں گے۔ اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو میں آپ کا کام چھوڑ کے رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ کام پہ لگ جاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی یہ تینوں شرائط منظور کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور سارا کام اسے سمجھا دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں شام کو واپس گھر پہنچا تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے اتنا کام کیا تھا کہ شاید 2 مزدور مل کے بھی اتنا کام نہ کرتے جتنا اس اکیلے تنہا نوجوان نے کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو اجرت دی اور میں اس سے متاثر بھی ہوا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ اس نوجوان کی ضرورت پیش آئی، اور میں اسی جگہ پہ پہنچا تو باقی مزدور تو موجود تھے لیکن وہ نوجوان مزدور موجود نہیں تھا۔ تو اس نے اور مزدوروں سے پوچھا اس کے متعلق، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی کام کے لیے آتا ہے اور پھر پورے اگلے 6 دن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کی تلاش میں نکل پڑا اور بالآخر میں نے اس کا گھر ڈھونڈ لیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ شدید بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ اے نوجوان، تم بالکل اکیلے ہو، یہاں پہ تمہاری کوئی عیادت کرنے والا بھی نہیں، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میرے ساتھ گھر چلیں اور مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں۔ پہلے تو نوجوان نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میرے شدید اصرار پر میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا، لیکن پھر ایک شرط رکھ دی کہ آپ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیں گے، بلکہ میرا معاملہ میرے رب کے حضور ہی سپرد کر دیں گے۔ اس شخص نے اس شرط پر نوجوان کو ساتھ لیا، گھر آ گیا۔ 2 دن وہ شدید بخار میں مبتلا رہا، اور مبتلا رہنے کے بعد اس نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اے چچا جان، لگتا ایسے ہے کہ میرا وقت وصال بالکل قریب آ گیا ہے۔ جس ٹائم میں فوت ہو جاؤں تو آپ مجھ پہ احسان کرنا، کچھ میری وصیتیں ہیں ان پہ ضرور عمل کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے بیٹے بتائیے آپ کی وصیتیں کون سی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹنا، اور ساتھ میں یہ آوازیں بھی بلند کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسری میری شرط یہ ہے، اس نے ایک انگوٹھی اور قرآن پاک دیا کہ جو بادشاہ وقت ہے اس کے پاس جا کر یہ دونوں چیزیں دینا، اور ان کو میرا پیغام بھی دینا کہ جس نے یہ بھیجی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا کرو۔ اسی اثناء میں وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کی پہلی وصیت پہ عمل کرنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ وعدہ تھا، جو ہی میں نے ارادہ کیا کہ اس کے گلے میں رسی ڈالوں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے شخص، کبھی بھی اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیونکہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو وہ شخص حیران رہ گیا، اس نے ارادہ ترک کیا۔ اس کو کفن دفن، نماز جنازہ اور سارے اہتمام کے بعد انگوٹھی اور قرآن پاک لے کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ کسی ذریعے سے بادشاہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور وہ رکا، اور یہ 2 چیزیں جب بادشاہ کے سامنے پیش کیں تو بادشاہ حیرت کی وادی میں گم ہو کر کہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ نے کہاں سے حاصل کی ہیں؟ تو اس شخص نے اس نوجوان کی ساری کہانی بادشاہ کو سنا دی۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ پہ اتنا غشی طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور پورا دن عصر تک وہ بے ہوش رہا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا۔ جب بادشاہ ہوش میں آیا تو کہتا ہے کہ
اس نوجوان سے آپ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ تو دوبارہ انہوں نے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ نوجوان فوت ہو چکا ہے اور میرے سامنے ہی فوت ہوا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب اس کی قبر پہ پہنچے تو پھر اس کی قبر سے لپٹ کر بادشاہ زار و قطار رونے لگا، اور جب کافی ٹائم گزرنے کے بعد بادشاہ کے ہوش حواس بحال ہوئے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ یہ فوت ہونے والا نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بیٹا ہے، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ نوجوان انتہائی عیاش تھا، رقص و سرود کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن کہیں سے جا رہا تھا کہ کوئی قاری رب کا قرآن پڑھ رہا تھا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں پہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خوف سے جھک جائیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیا تھی؟ تاثیر کا تیر بن کر میرے بیٹے کے دل میں پیوست ہو گئی، اور وہیں پہ میرا بیٹا کہنے لگا ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں، ہاں میں ہوں، کہ میرا دل اللہ کے خوف سے اب جھک گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اس کے بعد ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہی کہانی ہے جو تم سنا رہے ہو، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس نے میرے بیٹے کی دل کی دنیا بدل دی۔ تو دوستو، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر بندہ غور سے سن لے تو ایک ایک آیت انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دین و دنیا 9292 سبسکرائب فرما لیں۔ انشاءاللہ ایسے خوبصورت واقعات بھی، فقہی مسائل بھی اور دیگر بہت سی اسلامی پوسٹیں انشاءاللہ آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں گی۔